حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فدعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاری ومسلم. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی جو ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ انصاری صحابی ہیں، مدینے کے اندر بڑے مالدار صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے صحابی، اور ان کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام بیرحہ تھا، باغ کا نام. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کا یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے من پسند چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے. جب یہ آیت قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری من پسند چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہم اس کو صدقہ اور خیرات کریں. فرمایا کہ میرے نزدیک بیرحہ یہ جو باغ ہے میرا، یہ میرے نزدیک بہت محبوب ہے، بڑا پسندیدہ باغ ہے، لہٰذا آج سے میں یہ باغ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتا ہوں اور میں یہ آپ کے اختیار میں دیتا ہوں کہ آپ اس کو جس طریقے سے چاہیں استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا یہ جو مال ہے بڑا نفع بخش مال ہے، لیکن میں نے سن لیا جو تم نے مجھ کو کہا ہے، لہٰذا تم اپنے اس مال کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، ان پر صدقہ اور خیرات کر دیا. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کی تعلیم اور تاکید کی. اسلام جہاں یہ ہم کو یہ بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم ایک اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور اللہ کا حق جہاں ادا کریں، وہیں اسلام ہم کو اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر سے مال کا ایک حصہ ہمارے رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کے لیے نکالیں اور صدقات اور خیرات کے ذریعے حقوق العباد کو بھی ادا کریں. جہاں اسلام ہم کو اللہ کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں انسانوں کا حق، بندوں کا حق ادا کرنے کی بھی تاکید کرتا ہے. لہٰذا بندوں کے حقوق کے اندر صدقات اور خیرات کی یہ ایک اہم ترین تعلیم ہے جو ہمیشہ اسلام ایمان والوں کو دیتا ہے اور اس کی تاکید کرتا ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے نزدیک ہمارے وہی صدقات اور خیرات قبول ہوں گے کہ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیں اور ایک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہی مال اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، اسی کا اجر اور ثواب ہم کو دیا جائے گا. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہم صدقات اور خیرات کو اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں و اقارب سے شروع کریں.
اس کے بجائے کہ ہمارے خاندان کے اندر بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوں گے، بہت سارے لوگ مسکین محتاج ہوں گے، ہماری مدد کے محتاج ہوں گے، لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ کر باہر کے لوگوں کی مدد کریں گے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو محروم کرتے ہیں۔ اسی لیے صدقات اور خیرات کی جو ابتدا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے اندر کہ اگر ہم مال اپنا صدقات اور خیرات کریں گے غیروں پر تو اس کا ایک ہی ثواب دیا جائے گا، صدقات اور خیرات کرنے کا اجر دیا جائے گا، لیکن وہیں اگر ہم وہ صدقہ اور خیرات اگر اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو اس کا دگنا اجر اللہ تعالی ہم کو دے گا۔ ایک تو صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر، دوسرا رشتے کو جوڑنے کا اجر بھی ہم کو دیا جائے گا۔ لہٰذا رشتہ داروں سے صدقات اور خیرات کی اگر ہم شروعات کریں گے تو اس کا دگنا ثواب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم کو دیا جائے گا۔ اور اس سے تیسری بات یہ معلوم بھی کہ صحابہ کرام کس طریقے سے خیر اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو طلحہ نے آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری پسندیدہ چیز ہم سے چاہتا ہے تو بنا کسی سوچے سمجھے حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے نزدیک جو ان کا پسندیدہ باغ تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا۔ تو اس سے صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیک اور خیر کے کام میں جلدی کرنی چاہیے اور نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔